ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے۔ آمین۔ کسی کی محتاجی بہت مشکل کام ہے، اس لیے میں جب بھی دعا کرتی ہوں تو سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو میرے خیر خواہ ہیں، تو میں ان کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری امی بولتی تھی کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، تو میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں امی کیا بول رہی ہے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، ماما امی آپ ایسا کیوں بولتے ہو؟ تو پھر انہوں نے مجھے اس چیز کا مطلب سمجھائے، اس کے چیز کا جو اس کے بعد کی جو چیزیں ہوتی ہے، کہ کسی کے محتاجی کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے مجھے سمجھائی، تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں کسی کی محتاجی بہت بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ جو میرے خیر خواہ ہیں اور میرے سبسکرائبرز ہیں، اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، اسی کے ساتھ اپنا آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ہمارا قرآن ہر ایک لفظ جو ہے وہ مجرب ہے، اپنے طریقے سے پڑھنے میں۔ اگر ہم ہر ایک چیز کا الگ سے تجزیہ کریں، ہم الگ سے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمارا قرآن سارا کا سارا جو ہے وہ مجرب ترین ہے۔ بس جو آج کا وظیفہ ہے وہ اس سورۃ مزمل کا وظیفہ ہے، جو ایک بہن کو دیا ہوا تھا۔ اس کے ہسبینڈ نے شاید باہر کے لیے کچھ کاغذات دیے ہوئے تھے، اور اس میں کچھ کمی آ رہی تھی، کچھ غلطی آ رہی تھی۔ وہ بار بار وہ لوگ اس کا ویزا اپلائی کر رہے تھے، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس میں بہت ٹائم گزر گیا، تقریباً جب انہوں نے مجھے بتایا تو 2 سال اور 7 مہینے گزر گئے تھے، اور وہ بیچارہ اس مہنگائی کے دور میں وہ سب کچھ ختم کر کے اس ویزے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ ویزا آئے گا تو میں چلا جاؤں گا، لیکن ویزے میں کبھی کچھ پرابلم آ رہی ہے، کبھی کچھ پرابلم آ رہی ہے۔ تو وہ بیچاری آئی، اس نے مجھے یہ کہا کہ باجی کچھ کرے، مجھے پتہ نہیں، ہمارا کچھ چیز ساری باتیں الجھ رہی ہے، سارے کام الجھ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو ایک وظیفہ بتایا کہ آپ سورۃ مزمل پڑھو، سورۃ مزمل طریقے کے ساتھ پڑھو۔ اس نے بولا کہ سورۃ مزمل کا طریقہ الگ سے بتا دے، زیادہ پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے خیال سے اس نے، مجھے پورا یاد نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ مجھے وہ سورۃ مزمل کا کسی نے بتایا ہے کہ 1,25,000 سورۃ مزمل 1,25,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو 100 مرتبہ بھی دن میں پڑھے تو وہ اتنا ٹائم لگے گا اس میں، کیونکہ کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، اکیلے انسان 1,25,000 پڑھ بھی نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ اور اگر 100 مرتبہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھے تو اس میں کتنا مدت گزرے گا، کتنا ٹائم گزرے گا اس میں۔ خیر، وہ بیچاری تو بہت تکلیف میں تھی، کیونکہ جہاں تک اس نے مجھے بتایا تو اس کے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ جب ہسبینڈ 2 سال سے 3 سال سے بے روزگار بیٹھا ہوا ہو تو گھر کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ آپ نے شروع کیا ہے؟ تو اس نے بولا نہیں، بس میں نے سوچا کہ آپ سے ایک بار پوچھ لوں۔ تو وہ 1,25,000 کا جو تھا، میں نے اس کو منع کر دیا کہ آپ دن میں 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، لیکن اللہ کی طرف توجہ ہو کر پڑھو۔
یہ 1,25,000 کا تو وہ مسلسل وہ کیا کہتے ہیں پڑھی جائے گی، اس کو نہ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، نہ اس کو اس کا کوئی جو اس کے الفاظ ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے، تو وہ بیچاری کیا پڑھے گی؟ ٹھیک ہے، تو اگر پڑھنا ہے بس صرف رٹے لگانے، تو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف دھیان کر کے، اللہ کی طرف توجہ کر کے، وہ آپ صرف 1 مرتبہ دن میں پڑھو یا 2 مرتبہ بھی پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد، یا 1 مرتبہ صبح پڑھ لو، 1 مرتبہ شام میں پڑھ لو، تو یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لو، 5 مرتبہ پڑھ لو، یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن جو لاکھوں کا وہ بیچاری بول رہی تھی، وہ ہزاروں کی تعداد ہو جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد ہو جاتی ہے، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس سے آپ اللہ کی طرف توجہ نہیں کر پاتے ہو، اور نہ تو آپ اللہ کی طرف توجہ کر پاتے ہو، اور الٹا آپ کو نقصان یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ آپ مسلسل ایک قرآن کے الفاظ جو ہے ایک صورت مسلسل پڑھتے رہو، پتہ نہیں اس کے عامل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ وظائف، میں نے کچھ دن پہلے ایک بھائی سے بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے بولا کہ زیادہ وظائف جو ہے، جو عورتیں زیادہ وظائف کرتی ہیں، وہ گھر میں بیماریاں، بے برکتی، بے سکونی، وہ چیزیں لاتی ہیں، کیونکہ کچھ وظائف ایسے ہیں جو صرف اکیلی پڑھی جاتی ہیں، کچھ وظائف ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ وظائف کرنے سے آپ کا اپنا جو گھریلو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا پھر تو ضروری بات ہے، آپ کا جو سر ہے، وہ آپ کا دماغ ہے، وہ اتنا اس سبق میں، اس قرآن کے الفاظوں میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہو آپ۔ تو اس وجہ سے میں آپ سب کو یہی کہتی ہوں کہ جو 1,25,000 کا اور 1,23,000 کا یہ والے سورۃ مزمل کے جو کا ورد آپ کو کوئی بتاتا ہے، تو پلیز اس کو نہ کیجیے، جب تک آپ ایک مستند جو قاری صاحب ہوتے ہیں، مستند جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، جب تک آپ ان سے نہ پوچھو۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی میں 1,25,000 یا 23,000، اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا تھا، اس کا ورد سورۃ مزمل کا، یہ میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کو بتایا کہ خدا کے واسطے، خدا کی بندی، یہ کام نہیں کرو، اللہ کی طرف توجہ ہو کر کرو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی پڑھ لیا کرو تو بھی بہت ہے، لیکن اللہ کی طرف توجہ ہونی ضروری ہے، جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھ کر، اللہ کے سامنے رکھ کر، پھر آپ یہ صورت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ اس صورت سے اتنے فضائل، اس کے اتنے فضائل ہیں، اس سے آپ کے ہر مسئلہ حل ہوگا، اس کے ختم بھی ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے جو ابھی چینل ہے میرا، تو اس پہ میں نے شیئر بھی کیا ہوا ہے، آپ وہ کریں یا پھر یہ کریں اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن جو اتنے زیادہ کا وہ لوگ بول رہے تو پلیز وہ نہیں کریں۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں مجھے خصوصی طور پر یاد رکھیے، اپنے ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں، آمین، والسلام۔